السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 11۔ وہ کمرے میں چارپائی پر لیٹا کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ دروازے کی آواز سے وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ دروازہ کھول کر ایک عورت اندر آئی جس نے ہلکے کریم کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر ہم رنگ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ یہ عورت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی کالی سیاہ سی آنکھیں، گول سا چہرہ، سفید سی رنگت اور درمیان سا قد تھا۔ وہ اندر آ کر اس جوان لڑکے کے پاس بیٹھی۔ یہ لڑکا دیکھنے میں لمبے سے قد کا 25 سال کی عمر کا لڑکا تھا، جس کی سانولی سی رنگت، گول چہرہ، چھوٹی سی آنکھیں اور دیکھنے میں اس کی جسامت بھاری تھی۔ اس نے سفید کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ شاہزین بیٹا، تم رو رہے ہو؟ اس عورت نے شاہزین کے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر کہا۔ اس عورت کا نام نازیہ تھا، جو اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھی کیونکہ یہ لوگ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے گھر میں بس 2 افراد تھے۔ اس کے شوہر کم عمری میں ہی کینسر کا شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نازیہ خاتون نے لوگوں کے گھر میں کام کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالا۔ یہ لوگ بہت غریب تھے اور ان کی غریبی کی وجہ سے جو بھی رشتے آتے لیکن انکار کر کے چلے جاتے۔ کسی کو لڑکا پسند نہ آتا، کسی کو گھر پسند نہ آتا، اور اس کی عمر اسے ہی نکلی جا رہی تھی، لیکن اسے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ ان کا گھر بھی دیکھنے میں بہت چھوٹا سا تھا، جس میں بس ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں بس 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ گھر میں کچن موجود نہیں تھا، بس کچن میں ایک سائڈ پر کچن کا کچھ سامان رکھا تھا۔ صحن کے چند قدم کی دوری پر ہی 2 کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ ایک کمرہ اس کے بیٹے شاہزین کا اور ایک اس عورت کا تھا۔ دونوں کمروں میں بس ایک ضروری چارپائی تھی اور بس کچھ ضروری سامان تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ لڑکی والے اسے دیکھنے آئے لیکن اس کو دیکھ کر انکار کر گئے۔ بس کر دو رونا بیٹا، تم جانتے ہو نا کہ تمہارے آنسو میرے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ماں کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو روتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ امی، کیا میں دیکھنے میں اتنا برا ہوں کہ مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں؟ ارے نہیں میرے چاند، بس ابھی اللہ کا حکم نہیں، اور تم تو میرے چاند ہو، اور چاند بھی کبھی کسی کو اتنی آسانی سے ملتا ہے کیا؟ تم دیکھنا میرے اس چاند کے لیے بھی میرے اللہ نے کوئی پری رکھی ہوگی، بلکہ اب بس چاند تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ نازیہ خاتون نے اپنے بیٹے کو سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو بیٹا سب، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے اور مجھے بھوک لگی ہے، اٹھو جاؤ کچھ سامان لے آؤ، میں کھانے کی تیاری کروں کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو شام کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر بازار کی طرف نکل پڑا، اور اس نے اپنی جیب میں سے پیسے نکالے جس میں بس 50 کا نوٹ تھا، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ راشن کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اور بس کسی کے پاس مزدوری کرتا تھا اور کام کی تلاش میں تھا۔ وہ جا کر ایک ہوٹل میں داخل ہوا اور ایک روٹی اور سالن اپنی ماں کے لیے لیا۔ وہ چند قدم پر ہی تھا کہ ایک 40 سال کا آدمی کالے کلر کے پینٹ کوٹ پہنے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں؟ شاہزین نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا، اور وہ اس کا انچارج تھا۔ جی میں مزدوری کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے شاہزین؟ کیا بنا رشتے کا؟ ہو گیا؟ تم بتا رہے تھے نا کہ آج کچھ لوگ آئے ہیں۔ شاہزین نے مایوس ہو کر اپنا سر جھکایا اور بولا، نہیں صاحب، ہم تو ان کے گھر گئے تھے، پسند کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ہماری غریبی دیکھ کر اور کچھ میری بدصورتی دیکھ کر مجھے ناپسند کر گئے۔ اوہو، افسوس ہوا۔ اچھا ادھر ایک بات بتاتا ہوں عمران۔ اسے ایک ہوٹل میں لے گیا اور وہاں بٹھایا۔ جی بولیں صاحب، کیا بات ہے، کہیے۔ دیکھو شاہزین، پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری شادی تب ہوگی جب تمہارے پاس پیسہ ہوگا۔ پہلا کام تم یہ کرو کہ پیسہ کماؤ، کسی بھی طریقے سے، چاہے چوری ہی کرنی پڑے، ڈکیتی ہی کرنی پڑے تو کرو، اس سے تم امیر ہوگے، ورنہ مزدوری میں تو تم کمارے ہی مر جاؤ گے۔ غریبوں کا راگ الگ ہے، اور اپنے سر سے اس غریبی کا مٹاؤ زور اور پیسہ کماؤ، پھر دیکھنا ہر رشتہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا۔ شاہزین تھا جس کی باتیں حیرانگی سے سن رہا تھا، پھر بولا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ چوری ڈکیتی نہیں، اللہ نے تو ایسے حرام کام قرار دیا ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ وہ ایک عجیب طریقے سے وہ اٹھا اور باہر جانے لگا۔ ایک بار سوچ لے نا، ورنہ ساری عمر ایسے ہی رہو گے، بلکہ سڑتے رہو گے۔
اس کے جاتے قدم رکے اور اس کی طرف دیکھ کر وہ پھر باہر کی طرف چلا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور اس رات کی تاریخ میں سنسان سڑکوں پر وہ چل رہا تھا اور عمران کے سوالات اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ ساری زندگی ایسے ہی سڑو گے، کنوارے ہی مرو گے؟ آج کل غریب کی کوئی زندگی نہیں، اپنی زندگی خود بنانی پڑتی ہے۔ وہ کب اپنی سوچوں میں گم گھر کی طرف گیا اور واپس آ گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بیٹا اتنا ٹائم لگا دیا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ نازیہ نے اسے آتے ہی دیکھ کر سوال کیا۔ امی ایک دوست سے مل گیا تھا، اس سے پتہ نہیں چلا، اس نے کھانا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ لو امی کھانا کھا لو، میں باہر یہ کھا کر آیا ہوں۔ امی تم کھانا کھا لو، میں سونے لگا ہوں، پھر صبح جانا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ بھوک تو اسے بھی بہت لگی تھی، لیکن اس نے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کے قسط نمبر ہے 12۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارا بھائی ایسا کچھ کرے گا۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں ریان بھائی سے مسکان کی بات کرنے چلی گئی۔ نہ میں جاتی، نہ ریان اور مسکان کی بات آگے بڑھتی، اور نہ ہی اب مسکان کی حالت ایسی ہوتی۔ منگنی کی رسم کے بعد مسکان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جب مسکان منگنی کی تقریبات سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو وہ ساری رات کمرے میں روتی رہی اور اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ جب اقرا کمرے میں آئی تو مسکان زمین پر گری پڑی تھی۔ اقرا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مسکان، مسکان، کیا ہوا تمہیں؟ اقرا نے مسکان کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، انکل ذرا جلدی آئیے۔ مسکان نہیں اٹھ رہی۔ جب سب کمرے میں آئے تو مسکان کو اس کی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر کو کال کرو پلیز، عالیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میری بچی کو کیا ہوا؟ عالیہ بیگم نے ڈاکٹر کو کمرے سے نکلتے ہی کہا۔ جی میڈم، گھبرانے کی بات نہیں، بس کچھ سٹریس کی وجہ سے ہوا ہے، کوشش کریں کہ بچی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ باقی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بچی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے آپ کی۔ مسکان کی یہ حالت دیکھ کر اقرا کو بہت غصہ چڑھا اور اس نے موبائل نکالا اور حاشر کو کال ملائی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو؟ میک اپ کی دکان، کیسے یاد کیا آج اپنے کزن کو؟ چپ کرو، میں نے تمہاری بکواس سننے کے لیے کال نہیں کی۔ اقرا نے اس کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی اس پر بھڑکنا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا تم پوچھ رہے ہو کہ میں غصے میں کیوں ہوں؟ مسکان کی اس حالت کے ذمہ دار صرف اور صرف تمہارا بھائی ہے، جس کی وجہ سے مسکان اب اتنی تکلیف میں ہے۔ مجھے بھائی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ کریں گے۔ کیا ہوا؟ مسکان کو حاشر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مسکان بے ہوش ہو گئی تھی سٹریس لینے کی وجہ سے، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے سٹریس لینے سے۔ اب کیسی ہے مسکان؟ اور پلیز میری بات کرواؤ۔ ابھی نہیں، ابھی تو وہ سوئی ہوئی ہے اور وہ بات نہیں کر سکتی۔ اور بتا دینا ریان بھائی کو اس کی اس حالت کے بارے میں کہ اس نے صرف مسکان کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ مجھے بھی دھوکہ دیا ہے، اور میرا بھی اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقرا نے روتے ہوئے کہا، جس طرح انہوں نے مسکان کو اس حالت میں پہنچایا ہے میں کبھی ان کو معاف نہیں کروں گی، اور اللہ کرے ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہو، ان کا بھی دل ٹوٹے جس طرح انہوں نے مسکان کا دل توڑا۔ نہیں پلیز اقرا، ایسا مت بولو۔ اوہ شٹ، تو اب تم بھی اپنے بھائی کی طرفداری کر رہے ہو؟ نہیں اقرا، ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ بھائی بے قصور ہیں، انہوں نے جو بھی کیا اس وجہ سے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو خود پہ تکلیف اٹھائی ہے۔ کیا؟ اقرا کو حیرانی سی ہوئی۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف کہو تم کیا بول رہے ہو۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ تم مسکان کو نہیں بتاؤ گی، کیونکہ مجھے بھائی نے منع کیا ہے سب بتانے سے، اوکے؟ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، تم بولو پلیز۔ اقرا دراصل ہوا یہ کہ بھائی نے سب عالیہ آنٹی کے لیے اور ماما پاپا کے لیے کیا ہے۔ حاشر نے ساری بات اقرا کو بتا دی۔ اس لیے اقرا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہی ہو۔ اقرا چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان دونوں کو ان حالات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اقرا کو حاشر کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ اگر مسکان وہاں تکلیف میں ہے تو یہاں بھائی بھی خوش نہیں ہے، وہ بھی پل پل مر رہے ہیں مسکان کے لیے۔ مجھ سے تو ان کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، بس تم دعا کرو کہ اللہ صبر دے ان دونوں کو، آمین۔ اوہ اقرا، ایک دم مسکان کی آواز آئی تو وہ پلٹی۔ اوکے میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اقرا نے کال بند کی اور مسکان کے پاس آئی۔ کیا ہوا مسکان، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اقرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں اقرا، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ مسکان نے اٹھتے ہوئے کہا، تم روکو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، اور پلیز تم سٹریس مت لو، اس وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی، جانتی ہو سب کتنے پریشان تھے۔ میری بچی اب کیسی ہو تم؟ عالیہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔
मैं ठीक हूँ मामा, परेशान मत हो। अम्मी, मैं जल्द शादी करना चाहता हूँ। आप उन लोगों को कॉल करके बता दें, क्योंकि 1 महीने में पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। हैदर ने कॉल करते ही ज़ेबा को अपने रद्द-ए-अमल बयान किया। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी? अभी तो मंगनी को 2 महीने गुजरे हैं। हमने तो 6 महीने का टाइम लिया था उनसे। नहीं अम्मी, बस मैंने आपको बोल दिया ना। ओके बेटा, जैसा तुम चाहते हो जाएगा। हैदर मुस्कान से जल्दी शादी करना चाहता था, क्योंकि इसे 1 महीने की छुट्टी मिल रही थी। फिर 1 साल से पहले इसे पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं थी और वो शादी इतनी लेट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी शादी करने का फ़ैसला किया। अरे, ये आप क्या बात कर रही हैं? शादी, वो भी अगले महीने? इतनी जल्दी सब कैसे होगा? और हमारी बच्ची के पेपर्स भी हैं। आलिया बेगम अब की बार हैरान होते हुए बोली, देखिए, आप समझने की कोशिश करें। हैदर को अगले महीने छुट्टी मिल रही है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी शादी जल्द हो जाए, क्योंकि फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप पढ़ाई की टेंशन मत लें, ये शादी के बाद पेपर दे सकती है। आप जैसा चाहते हैं, हम तैयार हैं। हसन साहब ने उनके फ़ैसले की हामी भर ली। लेकिन हसन... बस आलिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हसन साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप रहने का हुक्म दिया। मेहरबानी हसन भाई, आपने हमारी बात की लाज रख ली। आपकी बेटी को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, बच्ची खुश रहेगी। अब हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं, तैयारियां भी शुरू करनी हैं। वो इजाज़त लेकर चले गए। आलिया बेगम गुस्से से हसन साहब की तरफ देखती रहीं। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, वो गुस्से से बोली, देखिए हसन साहब, आप बहुत जज्बाती फ़ैसला कर रहे हैं। मुस्कान के साथ वो बिल्कुल राज़ी नहीं होगी। ये इम्तिहान देना उसका ख्वाब था। आप क्यों अपनी बच्ची के दुश्मन बन गए हैं? कुछ तो रहम खाइए बच्ची पर। देखो आलिया, मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बच्ची का बेहतर समझता हूँ, तुमने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बोलकर अपने कमरे में चले गए और आलिया बेगम वहीं पर खड़े खड़े उनका मुंह देखती रह गईं।